یہ دنیا فانی ہے، جو آیا چلا جائے گا۔ ساڑھے تو قبل ساڑھے ماں باپ، انہاں دے ماں باپ، انہاں دے ماں باپ، کتنیاں پشتاں، کتنے سلسلے اس دنیا میں آئے چلے گئے، آئے چلے گئے، آئے چلے گئے۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ حضرات اسی دل لا کے بیٹھے ہیں دنیا میں، لیکن ایک دن دنیا چھوڑ بھی پینی ہے۔ دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ باغیچے باغ سب کچھ چھوڑ کر اندھیری قبر کے اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پہ، ہوگا ایک دن مردہ، اسے کرموں نے کھانا ہے۔ تو حضرات دنیا فانی ہے اور یہ بے وفا ہے۔ خواہ کوئی بادشاہ ہے، کوئی گدا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی جرنیل ہے، کوئی بہادر ہے، لیکن جس وقت موت آ گئی، میت گھر وچ پئی ہے، گھر بڑے شوق نال تیار کیتا سی پر ہونے دا نہ رہا، ہن برا سادہ ہو گیا۔ دولت جیب وچ پئی ہے پر ایدی نہیں رہی، برا سادی بن گئی۔ آکھن گے جلدی کرو، اعلان ہو گیا، قبر دی تیاری واسطے لوگ چلے گئے، غسل دی تیاری شروع ہو گئی، کفن دی تیاری شروع ہو گئی۔ کفن غسل دے کے کفن پہنا کے چارپائی تے لٹا دیتا ہے، ہن انتظار ہے وقت دی۔ جنازے دا وقت آیا تے پھر لوگ آ گئے، چارپائی نو ہاتھ پایا، بچے چیخ رہے نے، چلا رہے نے، بیوی رو رہی ہے، رشتہ دار رو رہے نے۔ حضرات لیکن کلمہ شہادت دی آواز آئی تے جنازہ ہو جا رہے۔ یار تے بادشاہ سی، فوج کا جنرل سی، بہت بڑا زمیندار سی۔ جدوں بازار میں ٹردا سی، لوگ کہندے سی خان صاحب آ رہے، لوگ کہندے سن راجہ صاحب آ رہے، لوگ کہندے سی وزیر آ رہے ہیں، مشیر آ رہے ہیں۔ آج کوئی نہیں کہہ رہا خان صاحب آ رہے ہیں، راجہ صاحب آ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں جنازہ آ رہے ہیں۔ چار تکبیر نماز جنازہ تے فرض کفایہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 4 دفعہ آواز آئی ہے تے سلام پھیرے ہے۔ حضرات ادھروں دعا واسطے ہاتھ چکے نے، دعا منگی ہے تے کثیر مجمع تے اتھوں ہی الوداع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ صرف چند رشتہ دار رہ گئے، یار بیلی جڑے خاص رہ گئے، انہاں چارپائی نو ہاتھ پایا تے ہن قبرستان ول جا رہے۔ یہ ہوئی بادشاہ سی، یہ ہوئی وزیر سی، یہ ہوئی جنرل سی، راجہ صاحب سی، خان صاحب سی، اج سارے منہ پھیر کے چلے گئے، قبر تک بھی نہیں گئے۔ اللہ اکبر۔ جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، اگر بول سکتے تو اچھی آکر سبحان اللہ۔ جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے،
ترستے سی دن راتی دید تائی اج انہاں بھی باریاں ماریاں نے باپ ماں انتظار کر رہی ہے میرا پتر نہیں آیا بیوی انتظار وچے میرا خامد نہیں آیا بچے نہیں سو رہے بابا نہیں آیا حضرات تھوڑی دیر لیٹ ہو گئی ہے سارے انتظار پہ کر دینے پر اللہ اکبر آج کوئی انتظار نہیں کردا اللہ اللہ پہلے دنیا دے کماں واسطے نکلے ہے گھر وچوں تے پہلے بھی نکلدا سی پر دنیا دے کم واسطے گیا ہے واپس آ گیا ہے 2 دن بعد آ گیا ہے 4 دن بعد آ گیا ہے بیرون ملک گیا ہے تے مہینے سال 6 سال بعد آخر آ گیا گھر پر آج گھر وچوں ایسا نکلی ہے دوبارہ واپس نہیں آنا جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے آنے انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترستے سی دن راتی دید تائیں آنے انہاں بھی باریاں نے جدوں باغ وچ خزاں نے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹا ہے جگ سارا بس کملی والے دیاں سچیاں یاریاں آرے رسالت آرے حیدری حسینیت حسینیت کملی والے دیاں سچیاں اللہ اکبر ہاں اگر دنیا وچ رہ کے سارا وقت دنیا نو نہیں بلکہ وقت کچھ اللہ نو بھی دیتا ہے رسول اللہ نو بھی دیتا ہے تے وقت اپنا اللہ دی رضا واسطے بھی صرف کیتا ہے دنیا دے کم واسطے گیا ہے بس ضرورت سمجھ کے گیا ہے پھر آ گیا ہے اذان دی آواز آ رہی ہے میرے مولا دا بلاوا آ گیا ہے فوراً مسجد وچ آ گیا ہے سر جھک گیا ہے اللہ اکبر حضرات پھر خدا دی قسم سنو مشکات شریف دی حدیث ہے جدوں فاسق دا جنازہ اٹھدا ہے نا تے چیخو پکار کردا ہے او ایڈیاں چیخاں ماردا ہے او دی چیخو پکار نو سوائے انسان تے جنہ تو باقی سارے سن دے نے تے چیخو پکار کر کے کہندا ہائے او کتھے لے کے چلے ہو مینوں کتھے لے کے جا رہے ہو لیکن جس وقت مومن دا جنازہ اٹھدا ہے پھر او کی کہندا ہے قدمونی جنازہ موڈیاں تے رکھن والے ہو ذرا قدم چکو سبحان اللہ ذرا قدم چکو میرے دوستو دنیا بے وفا ہے دل لانا ہے نا تے اللہ نال دل لا دل لانا ہے تے اللہ دے رسول نال دل لا جے دل اللہ تے اللہ دے رسول نال لگ گیا نا تے پھر حضرت بلال سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر آخری وقت قریب ہے تے آپ نے ساری زندگی اس طرح گزاری کہ پھٹے پرانے لباس گزر گئی ٹاکیاں لا کے گزر گئی پر آج وقت وصال قریب آیا تے حضرت بلال نے فرمایا میں نے غسل بھی کراؤ تے آج جوڑا بھی نواں لے کے آؤ آج سوٹ بھی نواں لے کے آؤ تے بیوی رو رہی ہے حالت ویکھ کے آخری لمحات نے نزا دی گھڑی ہے بیوی نے روندے روندے آکھیا واہ لنا ہو اے غم کی گھڑی سیدنا بلال جا رہے ہیں دنیا تو بیوی رو رہی ہے ہائے غم کی گھڑی تے حضرت بلال نے دیکھ کیا کہ واہ ترا باہو کیا خوشی کا موقع سبحان اللہ کیا خوشی کا موقع اللہ اکبر کیوں پوچھیا کیوں فرمایا کل رسول اللہ کی ملاقات بھی ہوگی رسول اللہ کے یاروں کی ملاقات بھی ہوگی کیونکہ دل دنیا نہ لایا کوئی مومن واسطے تے دنیا قید خانہ ہے جی کافر دی
جنت ہے، مومن دا تے قید خانہ ہے، پر اسی اینو دنیا نو ہی جنت بنانا شروع کر دیتا ہے، آخرت دی جڑی جنت ہے انہوں بھول گئے ہیں۔ مگر یاد رکھو دوستو، جدوں آخری وقت آئے گا رسول اللہ دا غلام بن جا، دنیا چ رہ کے دنیا دے کاروبار کر، رزق حلال کما، محنت کر، مزدوری کر، سب کچھ کر، پر ہاتھ کار والے دل یار والے۔ سبحان اللہ، لو ادھر لگی ہوئے، لو ادھر لگی ہوئے جی۔ اے جڑا دل ہے نا، اے دل اللہ نے اپنے واسطے بنایا، ہاں جی، دل رسول اللہ دے محبت دا مرکز ہوئے، اتھے شمع جلدی ہوئے عشق مصطفیٰ دی۔ حضرات دے دل اللہ واسطے تے دل اللہ دے حبیب نال لائی رکھیے۔ میرا دل کرتا ہے تہاڈی زباناں تے بھی سونے دا نام آ جائے، حضور دا ذکر کسے دے کرن دا محتاج نہیں، میں نہ بھی کروں پھر بھی بلند ہے، تسی بھی نہ کرو پھر بھی بلند ہے، پر جڑا انہوں بلند کرے گا اللہ دی عزت بلند کرے گا۔ محبت نال بولو، دل اللہ دے حبیب نال لائی رکھیے، دل اللہ دے حبیب نال لائی رکھیے۔ جتنا مجمع اتنی آواز نہیں آئی، اتنی گرمی نہیں جتنی کربلا دے میدان میں سی، میرے امام نے تے نیزے تے چڑھ کے بھی قرآن بلند ہی رکھیا ہے۔ اچھی آنکھوں، دل اللہ دے حبیب نال لائی رکھیے، سب بولو، دل اللہ دے حبیب نال لائی رکھیے، نالے اپنے نصیباں نو جگائی رکھیے، نالے اپنے نصیباں نو جگائی رکھیے۔ کدوں آوے گا سونا میرا ماہی من موڑا، او دی راواں وچ اکھیاں بچھائی رکھیے، او دی راواں وچ اکھیاں بچھائی رکھیے، دل اللہ دے حبیب نال لائی رکھیے، دل۔ حضرات، موت وہ حقیقت ہے جس کو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، موت نے ضرور آنا ہے، لیکن حضرات یہ موت، حضور دی غلامی کی زندگی گزار، موت ضرور آئے گی پر پیغام فنا نہیں، حیات طیبہ والا پیغام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیار کر تے اسلام نال پیار، پیار کر قرآن نال، پیار کر صاحب قرآن نال، موت نے تے آنا ہی آنا ہے، ضرور آنا ہے جی۔ شہزادہ علی اکبر، ہم شکل پیغمبر، شبیہ مصطفیٰ، امام علی مقام کے 18 سال کے نوجوان بیٹے سبحان اللہ جو شہید کربلا ہیں، وہ فرماندے نے موت جڑی ہے نا مینوں شہد تو بھی زیادہ میٹھی لگتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت صاحب نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا اور بڑے قیمتی موتی، بڑے پیارے نقطے انہاں بیان کیتے کہ اسلام آسانی دا دین ہے، اسلام تے آسانیاں پیدا کرتا ہے، لیکن ضرورت ہے کہ اسی اپنے 6 فٹ تے بھی 5 فٹ تے بھی اسلام نافذ کریے۔ تو میرے دوستو، میں عرض کر رہا سی کربلا دے میدان وچوں اج بھی میرے امام دی روح پکار پکار کے کہہ رہی ہے، او میرے نانا دے امتیو، تسی سر درد دا بہانہ بنا کے بیٹھے ہو، نماز نہیں پڑھ دے، تھوڑا جا بخار آ گیا تو نماز نہیں پڑھ دے، ذرا رسول اللہ دے لاڈلے نواسے دی کیفیت تے حالت تے ویکھو، سارا جسم زخماں نال چورے تے پھر بھی سر سجدے وچ ہی کٹایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جے سر کٹ گیا تو نیزے تے چڑھ کے بھی قرآن ہی سنایا۔ سبحان اللہ۔ میدان کربلا حضرات واقعہ بڑا دردناک واقعہ ہے، لیکن اس واقعے دے وچوں سانو سبق کی ملتا ہے وہ بھی یاد رکھو کہ آخری وقت میرے امام نے کیڑا سبق دیتا ہے دنیا نو۔ ایک تو سبق یہ دیتا ہے کہ سر کٹ جائے پر سجدے وچ کٹے، نماز نال اتنا پیار ہو،
قرآن نال اتنا پیار ہوئے جو نیزے تے بھی چڑھ جاوے تے قرآن دی تلاوت اتنے بھی جاری ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اج اساں 10 محرم دا دن آیا، 9 محرم 8 محرم بازاراں چ سبیلاں لا دتی. ٹھیک ہے، ناجائز نہیں، جائز ہے، بہت اچھا کام. لیکن میرے امام نے جڑی قربانی دیتی ہے، کیا صرف وہ مقصد یہ ہوئی سی کہ سبیلاں لا دو 10 محرم 9 محرم 8 محرم تے سارا سال مسجداں خالی رہنا، نہ نماز دی پرواہ نہ قرآن دی پرواہ؟ کیا امام دی زندگی دا یہ مقصد سی؟ صرف سبیلاں لا دیتیاں، دیگاں پکا چھڑیاں سال بعد. اسی بڑے سچے تے پکے حسینی ہاں، پر سنو میرے امام نے تے درس دیتا ہے سر کٹ کے چڑھ جائے تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. میرا امام نہ وکیا ہے، اسی تے 1000 مل جائے تے وک جاندے، 5000 ملیا تے وک گئے. 5000 کی 1000 تے بولی لگ جاندی. دسو جی کر دے کنے بندے نے 10 اے پھڑو 10,000 دیو شناتی کر چلو وک. واہ بھائی واہ، صرف یہ نہیں بولی تیری لگی. امام فرماندے نے نہ وکنا ہے نہ چکنا ہے، سر کٹ جائے اور موت نے ضرور آنا ہے، سر کٹ کے چڑھ جائے تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. سبحان اللہ. ظالم کا حدیث ہے، ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہے. ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم. اس واسطے سوچ سمجھ کے ساتھ دینا. دوستان گرامی توجہ، میرے آقا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دی عظمت تو قربان جاواں. مقام کی یہ عظمت کی یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے میں نہ دو اکھاں نال ویکھیا تو کناں نال سنیا. رسول اللہ جلوہ کرنے ادھروں امام حسین آ گئے، بچپنا معصومیت دے بچے نے، نبی کریم دے قریب آئے. رسول اللہ نے اپنے دوویں ہتھاں وچ انہاں دے ہاتھ مبارک پکڑے، انہاں دے پیر رسول اللہ دے پیراں تے حضور نے اپنے ول کھچنا شروع کر دیتا. میرے آقا فرما رہے نے اے ننے قدموں والے اور اوپر چڑھاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جدیاں پیراں دی خاک نو عرش چومن واسطے ترسے، اس رسول اللہ دے جسم اطہر تے امام حسین پیارا نواسا حضور خود اپنے وال کھچ رہے نے، پیار نال فرما رہے نے اور اوپر چڑھا اور اوپر چڑھا. جدوں علم نشرہ دے سینے دے قریب پہنچے میرے نبی نے حسین دا منہ چومیا، آسمان وال ویکھ کے عرض کیتی یا اللہ مینوں حسین نال پیار ہے، تو بھی حسین نو محبوب بنا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد. کون حسین؟ میرے آقا نے فرمایا دعا مانگتے ہیں یا اللہ ان دونوں سے مجھے پیار ہے، حسن حسین سے، تو بھی ان کو محبوب رکھ. سبحان اللہ. اور جو ان دونوں سے محبت کرے اس کو بھی محبوب رکھ. سبحان اللہ. کون حسین ہے جس کی خاطر رسول اللہ نے سجدہ لمبا کر دیا؟ کون حسین؟ دوران خطبہ حسن و حسین آ گئے، سین مسجد نبی، صحابہ کا مجمع. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. اللہ اللہ. 1446 ہجری رسول اللہ دا ذکر سن کے عاشقاں دا سینہ آج بھی ٹھر جائے، کیفیت بدل دی. لوگ تڑپ جاندے نے حضور دا ذکر سن کے، ذکر سن کے. حضرات جس وقت میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے، چہرہ والضحیٰ کی زیارت صحابہ کر رہے، واللیل کی زلفوں کے نظارے کر رہے. حضرات
دوران خطبہ دونوں شہزادے آ گئے، میرے آقا نے خطبہ روک دیا، اللہ سبحان اللہ منبر تو تھلے اترے، رسول اللہ خود چل کے گئے، جا کے دونوں شہزادوں کو اٹھایا، پیار کیا، منبر پہ لے کے ساتھ لے کے بیٹھے۔ حضرات میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت ماشاءاللہ عالم دین ہے، دورہ حدیث کیا ہے، آپ کی مسجد کا امام خطبہ دے، اس کی اہمیت ہے۔ جمعے کا خطبہ کوئی ادھر ادھر ویکھنا یہ بھی منع ہے، گلاں کرنیاں بھی منع ہے، خطبے کی اہمیت ہے۔ ایک امام مسجد کے خطبے کی اہمیت ہے، ایک شیخ الحدیث کے خطبے کی بڑی اہمیت ہے، مفسر قرآن کے خطبے کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرات ایک اللہ کے ولی کے خطبے کی اہمیت ہے، وقت کے فقیہ کے خطبے کی بڑی اہمیت ہے، حضرات وقت کے امام کے خطبے کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ خطبہ کوئی عام خطبہ تو نہیں تھا، یہ تو نبیوں کے تاجدار کا خطبہ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو رب کے محبوب کا خطبہ تھا، رسولوں کے سردار کا خطبہ تھا۔ میرے آقا نے خطبہ بھی روکا، خود چل کر گئے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا۔ حضرات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر رسول اللہ اشارہ کرتے کسی صحابی کو کہ جاؤ میرے نواسوں کو اٹھا کر لے کے آؤ، کیا صحابہ حکم نہ مانتے؟ جنہوں نے مکہ چھوڑ دیا حضور کے اشارے پہ، گھر بار چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیے، زمینیں چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا، بدر میں اپنی جانیں لے کے ہتھیلی پہ آ گئے، جنگیں لڑی، احد میں، بدر میں، خندق میں، قربانیاں دی، اولادیں قربان کی، خود قربانیاں پیش کی، کیا اتنا حکم بھی نہ مانتے؟ حضور فرماتے جاؤ میرے نواسوں کو، اشارہ کرتے اٹھا کے لے آؤ، میں خطبہ دے رہا ہوں۔ صدیق اکبر کو فرماتے، عمر فاروق کو، سیدنا عثمان غنی کو فرما دیتے، حضرت مولا علی کے تو بیٹے تھے ان کو فرماتے جاؤ دونوں شہزادوں کو اٹھا لاؤ۔ لیکن حضرات میرے نبی نے کسی صحابی کو نہیں فرمایا، بلکہ خود خطبہ بھی چھوڑا، منبر بھی چھوڑا اور چل کے گئے، جا کے دونوں کو خود اٹھا کے لے آئے۔ کیوں؟ میرے آقا کو پتا تھا ایک وقت آئے گا یزید کے وکیل پیدا ہو جائیں گے، یزید کی وکالت کرنے والے پیدا ہوں گے، میرے کہیں گے دو شہزادوں کی جنگ تھی، ارے حسین کے مقابلے میں شہزادہ کہنے والے، ذرا خیال تو کر، ارے شہزادہ تو صرف ایک ہی تھا جو رسول اللہ کے قدموں پہ کھیلنے والا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد۔ شہزادہ تو ایک ہی تھا جس کے لیے سجدہ لمبا ہو رہا ہے، جس کے لیے میرے آقا خطبہ چھوڑ رہے ہیں، جس کو میرے آقا ناز اٹھاتے ہیں، لاڈ لڈاتے ہیں، جس کے لب کو لعاب کو ایسے چوستے ہیں جیسے کھجور کو چوسا جاتا ہے۔ حسین کو چومتے بھی تھے، سونگتے بھی تھے، پوچھا یا رسول اللہ بچوں کو چوما تو جاتا ہے آپ سونگتے ہیں، فرمایا میرا پتر کوئی تواڈے پتراں ورگا ہے، جنت دا پھول ہے۔ میرے آقا جانتے تھے نا ایک وقت آئے گا یزید کی وکالت کریں گے، لیکن حضرات سنو، بس فرق اتھوں ہی پتہ چل جائے گا، فرق اتھوں ہی معلوم کرو۔ حضرت سلطان العارفین، میں اپنی گل نہیں کردا، حضرت سلطان باؤ سلطان العارفین ولیاں دے سردار دی گل سن لو، فرماندے نے جے کر دین علم وچ ہوندا، کچھ کہہ دو سبحان اللہ یار، جے کر دین علم وچ ہوندا اے سر نیزے کیوں چڑھ دے، 18,000 جو عالم آہا اگے
حسین دے مردے حضرات جی وقار، اس لیے اذانیں تو یزیدی لشکر میں بھی ہو رہی تھی، شمر بھی یہی کہتا تھا، ابن سعد بھی کہتا تھا حسین مقاس ہی جا کے نماز پڑھنی، واہ نمازی ہو، بلے ہو نمازی ہو، جن کے گھر صورت جمعہ نازل ہوئی، جن کے گھر نماز کی احکامات نازل ہوئے، ان کو بتا رہے ہو، ان کی گردن اڑا کے کہنا چاہتے ہو نماز کے لیے ہمیں جلدی ہے۔ اس واسطے بھی دیکھنا ہے حسینی کون ہے تو یزیدی کون ہے، یہ فرق ہن پہ گیا ہے قیامت تک۔ نمازیں تو ادھر بھی تھی، قرآن کی تلاوت ادھر بھی تھی، ادھر بھی تھی، اذانیں ادھر بھی تھی، اذانیں ادھر بھی تھی، لیکن حضرات یہ فیصلہ ہو گیا میرے امام عالی مقام نے، اللہ اکبر، جدوں میدان کربلا تے سر کٹا کے دس دیتا ہے اگر حق تے چلنا ہے تو پھر حسینی بننا پڑے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہرحال یہ طویل موضوع ہے، میں جڑی آیا کریمہ تلاوت کی تھی ماں باپ کی شان میں چند معروضات۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب دا فیصلہ ہے عبادت صرف اللہ کی کرنی۔ اہل سنت عقیدہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگے اللہ کریم نے جتھے اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے نال ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ نال احسان دا حکم فرمایا، ماں باپ نال احسان کرو۔ حضرات کیا مقام و مرتبہ ہے ماں باپ کا، اللہ کریم نے جتھے اپنی عبادت دا حکم دیتا ہے نال ہی ماں باپ نال احسان دا حکم دیتا ہے، تے احسان کی یہ سادیاں لفظاں وچ احسان دی تعریف سنو۔ میں مثال نال سمجھا رہا ہوں، ایک مزدور صبح تو لے کے شام تک مزدوری کرے، شام دے وقت مالک انہوں طے شدہ اجرت دے کے آکھے اے لو جی تھوڑے تے احسان کیتا، کی خیال ہے؟ وہ آکھے گا جناب میری محنت ہے، میری خون پسینے دی کمائی ہے، تساں احسان نہیں کیتا، تسی میرا حق ادا کیتا، یہ میرا حق ہے، طے شدہ اجرت دیتی ہے، احسان کی ہے۔ اگر وہ طے شدہ اجرت دے نال کوئی 5-10 ہزار اور روپیہ دیندا ہے، وہ جڑا حق تو زیادہ وہ احسان ہے۔ احسان کی ہے حق تو زیادہ دینا۔ ماں باپ کے حقوق کتنے زیادہ نہیں، اسی تے حقوق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ نال احسان کرو۔ اور اگے اللہ کریم نے آداب بیان فرمائے، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ قرآن سن کے اچھا کہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تیری موجودگی میں تیرے دونوں ماں باپ یا انہوں میں جو ایک بوڑھا ہو جائے، باپ بوڑھا ہو جائے یا ماں بوڑھی ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جان، اللہ کریم نے فرمایا پھر انہوں نے خیال نال بولنا ہے، انہوں نے اوف بھی نہیں کہنا تے انہوں نے جھڑکنا نہیں، انہوں نے جھڑکنا نہیں، اوف بھی نہیں کہنا۔ اوف کیے سب تو احتجاج دا ہلکا انداز، کوئی بندہ کسی نو پریشان کرے، گالی دے، پریشان کرے، لیکن اگوں کوئی جواب ہی نہیں دے رہا، خاموش کھڑا ہے، صرف اتنا کہہ رہا ہے اوف، سب تو ہلکا احتجاج دا انداز ہے۔ اللہ فرماتا ہے تیرے ماں باپ نے انہاں دے سامنے تے اوف بھی نہیں کہنا،
بھی منع ہے. اور تفسیر کبیر وچ امام فخر الدین رازی نے اف دی تفسیر وچ لکھیا ہے کہ اگر ماں باپ بیمار ہو گئے بوڑھے ہو گئے انہاں دا پیشاب پخانہ لباس وچ نکل گیا تے او کپڑے تینوں دھونے پے گئے پخانے والے کپڑے لباس دھونا پے گیا تے جڑا بدبو دی وجہ تے چہرے تے ناگواری دا اثرات تاثرات پیدا ہوندے نے فرمایا اے دا مطلب ہے تاثر بھی پیدا نہ ہوے ناگواری دا تیرے چہرے تے تاثر بھی تبدیل نہ ہوئے کہ تیرا باپ ہے تیری ماں ہے یہ دا اتنا بلند مقام ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما انہاں دوواں نال نرمی نال گل کرنی نرمی نال گل کرنی عزت نال گل کرنی. اگے اللہ فرماندا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ سامان آ جائے گا رب کائنات نے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. سن ماں باپ دا مقام انہاں دے سامنے عاجزی دے بازو بچھا دے جھک جا آکڑ کے گل نہ کری نظراں جھکا ادب وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ نرمی دے. یہ سب کچھ کرنے دے باوجود پھر بھی دعا کرے اگر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا اللہ انہاں دونوں نے مینوں بچپن میں جدوں میں محتاج سی نہ چل سکتا سی نہ پھر سکتا سی جتھے لٹا دیتا اتھے پیا ہے نہ ہاتھ ہل دے نہ پیر ہل دے نہ بول سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے اپنی مرضی نال. اس حالت وچ صغیرہ میری نہ پرورش کیتی تے بڑے لاڈ نال تے بڑے ناز نال تے بڑے پیار نال مینوں پالیا ہے. یا اللہ انہیں بڑے ہو گئے تو انہاں تے رحم فرما کما رب یعنی صغیر. لیکن حضرات نبی دا فرمان بھی سن لو جس نے محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھا کتب اللہ لہ حجۃ مبرورہ اس کے نامہ اعمال میں اللہ مقبول حج کا ثواب لکھے گا. سبحان اللہ. مجمع صحابہ دا سی انہاں کیا رحمت ابوا کھل گیا تے ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو یا رسول اللہ اوکھا کام تے ہے کوئی نہیں تو مشکل کام تے نہیں ہے دیکھنا محبت نال یا رسول اللہ اگر کوئی 100 باری دیکھ لے تے اللہ نے فرمایا 100 بار. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت امام علی شان 100 مقبول ہے جنت. اور اتنے مفسرین نے فرمایا 100 دا انسا کثیر واسطے عربی وچ 70 تے 100 دا عدد کثیر واسطے یعنی صرف 100 ہی نہیں 1000 والی ویکھو تے 1000 اجاں دا ثواب 2000 والی ویکھو تے 2000 اجاں دا ثواب. اس مجمع چ حاجی بیٹھے ہون گے حضرات میں بھی 2017 چ سعادت نصیب ہوئی حج دی لیکن کسی حاجی کو پوچھو کوئی گارنٹی سرٹیفکیٹ ہے قبولیت دا لیکن اے عمل کیسا عمل ہے کہ مقبول حج کا ثواب. اتوں یہ بھی نہیں سمجھنا کہ جتنے حج فرض ہے وہ بھی چھٹی ہو گئی جا کے ماں پیو تک کے حج نہیں جتنے حج فرض ہے وہ فرض ادا کرے گا. یہ ثواب ہے مقبول حج کا ثواب. ہر عمل فرشتے لکھ دیں موڈیاں تے کرامن کاتبین بیٹھے لیکن ایک کیسا عمل ہے میرے نبی فرمایا کتب اللہ لہ اس کے لیے اللہ لکھے گا. سبحان اللہ. یہ عمل اللہ لکھدا ہے حالانکہ اللہ لکھنے تو پاک ہے لیکن ماں باپ دا مقام دسن واسطے شان دسن واسطے کہ اتنا بلند انہاں دا مقام ہے کہ صرف محبت نال ویکھیا تے اللہ لکھدا ہے مقبول ہے دا ثواب. سبحان اللہ. 100 باری ویکھیا تے 100 وجہ دا ثواب. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا باب اوسط ہے. جنت کا شان والا دروازہ درمیان والا دروازہ. دونوں رشتے بڑے عظیم رشتے ہیں. حضرات میں معروضات ختم کرا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ عرف کڑی فرمایا یہ رشتے بڑے
بڑے عظیم رشتے نے، پر سانوں انہاں دی قدر دا پتہ زندگی گزر جاندی ہے، پتہ نہیں لگدا، ادوں پتہ چلدا ہے جدوں جدائیاں پہ جان۔ ماں باپ ٹر جان، میاں صاحب فرماندے نے ماں مرے تے مر جان ماپے، پیو مرے گھر ویلا، مر جاون ویر جناں دے مک جاندا اے میلا۔ بھائی بھائیاں دے درد وڈاون، بھائی بھائیاں دیاں باواں، باپ سراں تے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ پیو مرے سر ننگا ہووے، ویر مرن کن خالی، ماواں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔